بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قربانی کا مہینہ ذی الحج 10 ذی الحج سے قربانی کی جاتی ہے، تو یہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے فضائل کو بیان فرمایا کہ یہ بڑے اہم دن ہیں۔ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد سے 10 ذی الحج تک بڑے اہم دن ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ان دنوں کی عبادت ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان دنوں میں عبادت کی جائے، بلکہ سارا سال اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اس وقت جب رات کو عبادت کی جائے تو وہ رات کی عبادت کا ثواب ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ جتنا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ہے اتنا ثواب ان 10 راتوں کی عبادت کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اس وقت جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، جیسے آدمی نے 1 سال روزے رکھے۔ تو اس لیے ان میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ کو ہم ان دنوں میں راضی رکھیں اور عبادت کرتے رہیں، اور دن کے اندر بھی جو جتنی عبادت کرتا ہے اس کے اندر وہ اور زیادہ اضافہ کر لے۔ اگر کوئی صدقہ کرتا رہتا ہے عام دنوں کے اندر تو ان دنوں میں صدقہ بڑھا دے، اگر کوئی نوافل پڑھتا ہے تو ان دنوں میں نوافل زیادہ کر لے، اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ان دنوں میں قرآن کی کثرت کرے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، یہ بھی ثواب ہے۔ تو ان دنوں کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے نیکیوں میں لگا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں میں آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا اچھا عمل لگتا ہے، تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور پھر وہ اللہ ہی کے راستے میں شہید ہو گیا پھر اس کا رتبہ زیادہ ہوگا، لیکن وہ اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا اور شہادت کے بغیر وہ ویسے ہی واپس لوٹ آیا، تو فرمایا پھر ان دنوں میں اللہ کے لیے جو عبادت میں لگا ہوا ہے اس کا عمل زیادہ ہے۔ اس جہاد کرنے والے سے بھی اللہ کے نزدیک وہ عبادت اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان دنوں کی قدر کرنے کی اور اس میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔